الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کو ہمیں ظاہر بھی درست کرنا ہے اور باطن بھی درست کرنا ہے۔ نماز کی جو اہمیت بتائی گئی ہے حدیث شریف میں یہ بتائی گئی کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو اس کے سارے عمل ٹھیک ہوں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے عمل خراب ہو جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن بھی جو پہلا عمل ہمیں جو پوچھا جا رہا ہے وہ کس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے؟ نماز کے۔ تو ہم انشاءاللہ نماز کے بیرونی فرائض دیکھیں گے، جو کہ آؤٹ سائڈ جسم کا پاک ہونا پہلا ہے، دوسرا ہے لباس کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا ہے قبلہ رخ ہونا، اور پانچواں ہے نیت ہونا۔ یعنی کہ نماز کے بیرونی فرائض ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندرونی فرائض بھی ہے۔ اسے نماز کے ارکان بھی کہتے ہیں اور اسے ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، دوسرا کیا ہے؟ قیام، تیسرا کیا ہے؟ قرات، چوتھا ہے رکوع، اور پانچواں ہے سجود یعنی کہ سجدہ، اور چھٹواں ہے آخری قاعدہ، اور ساتواں ہے سلام کہنا یعنی کہ قبلے سے پھر جانا۔ مرد اور عورت کی نماز میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جو کہ بنیادی فرق ہے۔ جیسے کہ بنیادی فرق ہم دیکھتے ہیں، کئی چیزیں سیم ہے، جیسے کہ بول ہے، جیسے کہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں وہ بھی سیم ہے، ورڈنگز جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ سیم ہے، جیسے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ بھی سیم ہے، سورہ فاتحہ بھی سیم ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم ضم سورہ پڑھتے ہیں وہ بھی سیم ہے، تشہد بھی سیم ہے، درود شریف پڑھنا بھی سیم ہے، یعنی کہ کچھ بھی فرق نہیں ہے، دعا بھی سیم ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ہے بول بھی سیم ہے، اور اسی طرح سے ایکشنز بھی سیم ہے، جیسے کہ قیام، رکوع، سجود، آخری قاعدہ، اسی طرح سے سلام کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ سیم ہے۔ عبادت بالکل سیم ہے، دعا بھی کیا ہے یہاں پہ؟ سیم ہے، بول بھی سیم ہے، اور ایکشنز بھی سیم ہے۔ ہاں، ایک جگہ جو فرق، جو بنیادی فرق ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ انسانی جسم کی اعضاء کو چھپانے کی کوشش کرنا یہ عورتوں کے لیے بتایا گیا ہے، یہ مرد کے لیے نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے عورتوں کو زیادہ چھپنے کی، زیادہ چھپانے کی تاکید بتائی ہے، یعنی کہ اسلام میں پسندیدہ ہے، اسی لیے نماز میں بھی یہ پسند کیا گیا ہے۔ یعنی کہ بول بھی سیم ہے، ایکشنز بھی سیم ہے، مگر ایکشنز کی ادائی میں چینجز ہے۔ یہ بات بنیادی ہے، اور یہ بات جو ہے صحابہ سے بھی جو ہے، یہ صحابہ سے جو بھی بتائی گئی ہے، یعنی کہ ثابت کی گئی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہے کہ جسم کی اعضاء کی ظاہر ہونے سے بچنے کی تاکید بتائی گئی ہے عورتوں کے لیے۔ اب چند فرق دیکھتے ہیں ہم کہ جو فرق مرد اور عورت کی نماز میں ہے، جو کہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے مرد کی نماز جیسا نماز پڑھ رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو فرق ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے کان تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو جو ہے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا ہے۔ اسی طرح سے سینے پہ جو ہے ہمیں جو ہے ہاتھ، سینے کے تھوڑا سا بالکل نیچے ہمیں تھوڑا سا ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ایسا تھوڑی جگہ یہ بتایا کہ اوپر کی طرح، مگر تھوڑا سا سینے کے تھوڑا بالکل نیچے ہمیں باندھنا ہے، کیونکہ عورتوں کو جو ہے سمیٹ کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور رکوع میں عورت جو ہے سمیٹ کے کرے، یعنی کہ ہاتھ کو بند کر لے گی، اور کہاں رکھیں گے؟ گھٹنے پر رکھیں گی، اور اپنے پیروں کو بہت زیادہ ملائے گی، اور ہاتھ میں بینڈ کر کے بالکل سمیٹ کر رکوع کریں گی۔ یہ ایک فرق ہے۔ اور تیسرا جو فرق ہے سجدے کا، یعنی کہ عورتوں کو جو ہے سمیٹ کر جو ہے سجدہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے صحابہ سے بھی روایت کی گئی ہے، عورتیں جو ہے پہل کر جو ہے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی گئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے سمیٹ کر جو ہے سجدہ کرنا ہے۔ اور عورتیں جو ہے سمیٹنا اور پردہ قائم رکھنا یہ قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے، اور صحابہ سے بھی یہ ثابت کیا گیا ہے۔ جسم کو سمیٹ کر رکھیے، اور دونوں پیروں ایک طرف نکال کر بیٹھ کر سمیٹ کر سجدہ کریں گے۔ عطیات میں دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھیں گے، اور سمیٹ کر جو ہے عطیات اور تشہد پڑھے گی۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔